إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات محمد و آل بیت محمد علیہ السلام مل کے بلند آواز سے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. حدیث مبارکہ میں فرمان معصوم ہے کہ خطبہ اور بیان کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے مالک کائنات اسے ہر صورت میں قبول فرماتا ہے. آئے دعا کریں کہ مالک کائنات مظلومہ کائنات صدیقہ کبریٰ فی العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے والد بزرگوار، ان کے شوہر نامدار اور ان کے معصوم بیٹوں کے صدقے میں ہم نے یہ جو صف ادا بچھائی ہے، مالک کائنات اسے بطور عبادت قبول و مقبول فرمائے. غریب زہرا کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کو ہمارے لیے ذخیرہ نجات، ذخیرہ آخرت قرار دے. مالک کائنات پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی آج غریب زہرا کی صف ادا بچھی ہے، پوری کائنات میں جہاں جہاں جو عزادار جس رنگ میں حسین غریب کا غم منا رہا ہے، مالک کائنات
اس کی اس عبادت کو، اس صف عزا بچھانے کو قبول و مقبول فرما، انہیں ہر قسم کی بلیات سے محفوظ فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما، دشمنان محمد و آل محمد علیہ السلام اگر قابل ہدایت نہیں تو ان کو نیست و نابود فرما، حاضرین کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، شفیع روز جزا صدیقہ کبریٰ فی العالمین مخدومہ کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو ہم سے راضی فرما اور ہمیں روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ حجت دوران بقیت اللہ العظم امام زمان علیہ السلام کے ظہور اور نور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ سبھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ عزیزان گرامی، اس وقت شاید پوری کائنات کا کوئی بھی ایسا کونا و گوشہ نہ ہو جہاں پر قریب زہرا کی صف عزا نہ بچھی ہو۔ کوئی اجتماعی صورت میں مظلوم کی ماں کو اس کے مظلوم بیٹے کا پرسہ پیش کر رہا ہے تو کوئی اجتماعی طور پر اگر انسان تعزیت اور پرسہ پیش کر رہے ہیں تو جن بھی اس مظلوم کربلا کا غم مناتے ہوئے صف عزا پہ بیٹھ کر غریب زہرا کا غم منا رہے ہیں۔ یہ کائنات کا وہ واحد مظلوم ہے کہ جس کے غم میں کائنات کی ہر مخلوق نے گریہ کیا۔ فرشتے اس کے غم میں روئے، جن و انس اس کے غم میں روئے، ارض و سما اس کے غم میں روئے، اور جب یہ غریب کربلا میں شہید کر دیا گیا تو اتنی خون کی بارش برسی کہ جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون موجود ہوتا۔ حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کسی کو خوش نصیب بنانا چاہے، اسے سعادت عطا کرنا چاہے تو اس کے دل میں ہمارے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کا شوق غم اور شوق زیارت پیدا کر دیتا۔ اور یاد رکھیے، زیارت یقیناً وہ خوش نصیب ہیں جو کربلا میں موجود ہیں، لیکن یہ وہ غریب ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی موجود ہیں، ان کے حق کے امامت کو پہچانتے ہوئے روتی آنکھوں کے ساتھ کربلا کا رخ کر کے بس ایک مرتبہ کہہ دو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے غریب زہرا آپ پہ ہمارا سلام ہو، تمہیں حسین غریب کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ یہ کیوں نہیں کہتے السلام علیکہ یا حسین ابن علی؟ جب بھی زیارت شروع ہوتی ہے تو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اس سے شروع کرتے ہیں۔ عرب کا یہ رواج ہے کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے نام پر کنیت رکھتے ہیں، جس سے امیر المومنین نے اپنی کنیت ابو الحسن رکھی اپنے بیٹے حسن علیہ السلام کے نام پر، لیکن عزیزان گرامی حسین نے اپنی کنیت مولا سجاد کے نام پہ نہیں رکھی، مولا علی اکبر کے نام پہ نہیں رکھی، حسین غریب کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے، وہ 6 ماہ کا رضی اسے کہتے ہیں جو 2 دودھ پیتا بچہ ہو، جو اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ اور معروف تھا علی الاصغر۔ امام کو اپنے اس مظلوم، اس سب سے چھوٹے بیٹے سے اتنی محبت تھی کہ اپنی کنیت بھی ابو عبداللہ رکھی، اور اتنی محبت تھی
کہ اپنے مظلوم معصوم امام بیٹے سجاد علیہ السلام کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا لاشا دفن کرنے لگو نا تو مجھے قبر میں اتارنے کے بعد میرے علی اصغر کا لاشا اٹھا کے میرے سینے پہ رکھ لینا۔ اور آج بھی علماء کہتے ہیں کہ علی اصغر اپنے بابا کے سینے پہ آرام کر رہے ہیں۔ حسین نے جب یہ محرم کا چاند دیکھا تو زبان پہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کلمہ استرجاع بلند کیا۔ عزیزان گرامی، ہم خوش نصیب ہیں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے اصحاب، لوگ تو جنت ڈھونڈتے ہیں، لوگ جنت مانگتے ہیں، لوگ جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے آپ کو ایک خوشخبری سنائی۔ اس فرش عذاب پہ بیٹھنے والوں کو رسول اللہ نے یہ نوید سنائی تھی کہ اے میرے اصحاب، میرا کلمہ پڑھنے والے جب کسی جگہ اکٹھے بیٹھ کے میرا اور میرے اہل بیت کا تذکرہ فضائل و مصائب بیان کر کے خوش ہوں گے، روئیں گے، وہ زمین عام زمین نہیں رہے گی، اللہ اسے جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو کوئی بھی غریب زہرا کا عزادار جنت کا لالچی نہیں ہے۔ وہ یہی کہتا ہے مجھے کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے، وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے حسین کی شفاعت نصیب ہو جائے، وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے غریب زہرا کے نوکروں کی نوکری کرنے کی سعادت مل جائے۔ عزیزان گرامی، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر محرم الحرام میں مظلوم کربلا کی صف عذاب پر بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ نجف اشرف کے ایک عالم بزرگوار نے اپنا ایک خواب نقل کیا کہ میں نے حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ حضرت حبیب، میں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ اپنی زندگی میں قبیلہ بنی اسد کے سردار تھے، اللہ نے آپ کو آپ کے قبیلہ کی سرداری عطا کی تھی، اور آپ کی ایک آواز پہ 20,000 تلواریں نیاموں سے نکلتی تھی۔ تجھے اللہ نے دنیا کی زندگی میں یہ سعادت عطا فرمائی تھی کہ جوانان جنت کا سردار اور اس کی مظلومہ بہنیں تجھے بھائی کہہ کے پکارتی تھی، جس کو زینب بھائی کہے، جس کو حسین بھائی کہے، جس کو ام کلثوم جو ہے وہ بھائی کہے، وہ کتنی عظمت کا مالک ہوگا۔ حبیب، تجھے اللہ نے یہ عزت و عظمت عطا فرمائی کہ امام حسین نے تجھے فقیہ کا لقب دیا تھا۔ فقیہ اس عالم کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت پہ اتنا عبور رکھتا ہو کہ اس کے ایک ایک حرف کے معانی و مطالب و مفاہیم کو اچھی طرح نہ صرف جانتا ہو بلکہ اس سے استدلال کر کے حکم شرعی جو ہے وہ اخذ کر سکتا ہو۔ اور یہ وہ حبیب تھا جو ہر رات حالت نماز میں قرآن کریم ختم کیا کرتا تھا، پورا قرآن جو ہے نا ذرا گرامی، پورا قرآن ختم کیا کرتا تھا۔ حبیب، تجھے روز عاشور غریب زہرا نے اپنے بیٹے علی اکبر علیہ السلام کے ہاتھوں لشکر حسینی کا پرچم دے کے پرچمدار لشکر حسین بنایا تھا۔ یہ ساری فضیلتیں تو اللہ نے تجھے زندگی میں دنیا میں عطا کی تھی، اور پھر تمہیں یہ سعادت ملی کہ غریب زہرا کے قدموں پر تم نے جان قربان کر کے مقام شہادت حاصل کیا، اور شہید ہونے کے بعد تمہیں کیا عزت ملی؟
کہ قیامت تک جب بھی کوئی زائر حسین غریب کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے جائے گا، پہلے تیری زیارت کرے گا، پھر حسین کی زیارت کرے گا، جب زیارت کر کے لوٹے گا پھر تیری زیارت کرے گا۔ اگر حسین کو ایک مرتبہ سلام کرے گا، تجھے 2 مرتبہ سلام کرے گا۔ اتنا کچھ تجھے مقام ملا، کیا اب بھی تیرے دل میں کوئی حسرت باقی ہے کہ جو تمہیں چاہیے؟ تو کہتی اس وقت رو کے کہتی ہیں کہ میں مولا کی زندگی میں شہید ہو گیا تھا، کاش مجھے زندگی مل جاتی تو میں اپنے مولا کی صف عذاب بچھا کے میں اپنے غریب مولا کا غم مناتا، اداکاری کرتا، اور حسین غریب کے ماتمیوں کا میں جا کے استقبال کرتا۔ یہ عظمت ہے عزادار حسین کی۔ عزیزان گرامی، باوضو آنا اس مجلس میں، آنکھیں جھکا کے آنا اس مجلس میں، ہم سبھی یہ یقین رکھتے ہیں نا کہ اس میں کائنات کی ملکہ تشریف لاتی ہے، اس میں ہمارے کربلا تشریف لاتے ہیں، اس میں جناب زینب کلثوم شام سے تشریف لاتی ہے۔ اپنی نگاہیں نیچی رکھنا، شرم و حیا کا خیال رکھنا، باوضو آنا، متکبر بن کے نہ آنا، مٹ کے آنا، اپنے اندر فخر و مباحات نہ کرنا، کسی کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے۔ ہو سکتا ہے امام کی نگاہ میں اس کا اتنا بلند مقام ہو کہ تم سوچ بھی نہ سکو۔ صرف یہ بات ذہن میں رکھا کرو کہ صف عذاب پہ آنے والا مرد یا عورت یا سجاد کا مہمان ہے یا جناب زینب کا مہمان، وہ کن کا مہمان ہے؟ بس یہ سوچئے۔ جتنے دن تشریف فرما ہوں کوشش کیجئے، ضرور حاضری کیجئے، خدا جانے پھر یہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ آنسو کائنات کا وہ قیمتی آنسو ہے کہ جس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ تفصیلی حدیث تو نہیں جانا چاہتا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر ہمارے جد مظلوم حسین کے غم میں آنسو تمہاری آنکھوں کے اندر آ جائے تو اس کے صدقے میں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور اگر تمہارے رخساروں پہ بہہ نکلے تو اللہ تمہیں وہ مقام عطا کرے گا جو تم سوچ نہیں سکتے۔ اور ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد مظلوم کے عزاداروں کو یہ وصیت اور یہ حکم دے کے گئے ہیں کہ میرے دادا مظلوم کے غم میں روتے ہوئے شرم محسوس نہ کرنا، اس طرح رونا جس طرح بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے میں روتی، اور جب آپ چیخیں مار مار کے روتے ہیں نا تو جناب سکینہ اپنی پھپھی زینب کا دامن پکڑ کے پوچھتے ہیں اما یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے بابا کو شہید ہوتے نہیں دیکھا، جنہوں نے میرے اسلام کو شہید ہوتے نہیں دیکھا، جنہوں نے میرے بھائی علی اکبر کو گھوڑے سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا، جنہوں نے میرے چچا عباس کے بازو قلم ہوتے نہیں دیکھے۔ اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میری چادر نہ لٹتی، اگر یہ کربلا میں ہوتے میرے گوشوارے نہ چھینے جاتے، اگر کربلا میں ہوتے ہمارے خیموں کا آگ نہ لگائی جاتی۔ جب بھی آؤ خلوص نیت کے ساتھ آنا، دکھاوے کے لیے نہیں، مٹ کے آنا، غریب بن کے آنا، مظلوم کی صف عذاب پہ مظلوم بن کے بیٹھنا۔ یہی تو وہ مظلوم ہے جس کے غم میں ریاکاری بھی عبادت ہے۔ یہی فرمایا نا کہ من بقا او ابکا او تبا کا واجبت لہ الجنہ، جو غم حسین میں رویا یا اس نے رلایا یا رونے کی ایسی شکل بنا لی تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ تو غریب بن کے بیٹھنا۔ عزیزان گرامی، میں شکر گزار ہوں اپنے ان مہربانوں کا، برادر مکرم علامہ گلفام حسین ہاشمی صاحب
نے یہاں پک دیا، اور اس کتاب فرمائیں گے انشاءاللہ، میں استفادہ کریں گے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہوگی، اور اس سال اتفاق سے آپ کو اشورہ محرم میں بہت سی چھٹیاں بھی مل رہی ہیں، کوشش کیجئے کہ وقت سے پہلے آ جائیں۔ دنیا کے کام ہوتے رہتے، یقیناً یہ درس کا کربلا ہے جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، سیکھنا ہی دنیا کو پیغام دینا ہے، پیغام کربلا کو عام کرنا ہے، مشن حسین کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ اور یہ وہ واحد محسن انبیاء ہے، محسن انسانیت ہے۔ مجلس کا جب نام آتا ہے تو کہتے تو ہیں کہ مجلس حسین ہے، لیکن حسین کے صدقے میں خدا کا تذکرہ بھی ہے، رسول اللہ کا تذکرہ بھی ہے، انبیاء کا ذکر بھی ہے۔ آج اگر انبیاء کا ذکر باقی ہے تو حسین کے صدقے میں، آج اگر قرآن باقی ہے تو حسین کے صدقے میں، آج اگر توحید کی صدائیں بلند ہوتی ہے تو حسین کے صدقے میں۔ عزیزان گرامی، حسین صرف محسن مسلمین نہیں ہے، محسن کائنات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حسین کا غم منانے کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت، کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلمان ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی کچھ ہے، خدا کو نہیں مانتے، حسین کو مانتے ہیں۔ اور کائنات کا وہ سخی ہے کہ جس کا دسترخوان اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ کائنات میں اس کو کوئی مثال نہیں ملتی۔ عزیزان گرامی، یہ چند دن جہاں پر تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی، محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں دور حاضر کے مسائل اور مشکلات میں زندگی گزارنے کا ہم سبق سیکھیں گے، کربلا کا پیغام لیں گے۔ اور کربلا جو امام زمان علیہ السلام کی عالمی حکومت کا کیپیٹل ہوگا، اس کی آمد، ان کے ظہور کی دعا کریں گے اور اس کے لیے تیاری کریں گے۔ عزیزان گرامی، میری آپ سے یہی درخواست ہوگی، جتنی دیر تشریف فرما ہوں میری گزارشات کو غور سے سنیں، سمجھیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سبھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں، بلند آواز سے صلوات پڑھنے کا مجھے ضرور فائدہ ہوگا، میں انکار نہیں کرتا، لیکن رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا کلمہ پڑھنے والے مجھ پر اور میرے اہل بیت پر بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں نا، اس درود کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے منافقت اپنی موت خود مرتی جاتی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ تو ہیں رحمت للعالمین، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا سوائے نبوت اور رسالت کے حکم دیا، یہ سب کچھ اپنے اہل بیت کو ودیعت کر دو، تو رحمت بھی آپ کو مل گئی۔ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی عالمین کی رحمت ہے تو آپ آل محمد ہیں، اور ہم درود پڑھتے کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ دعا مانگے کہ آپ پر رحمت نازل ہو؟ ہم تو خود رحمت کے محتاج ہیں۔ تو امام نے مسکرا کے فرمایا جاؤ ایک گلاس اور ایک جگ پانی لے کے آ جاؤ۔ لے کے آ گیا، پیالہ رکھ، پانی کا خالی گود پہ رکھ لو، فرمایا اس میں پانی ڈال، توجہ ہے حضرات، پیالہ رکھ لیا، فرمایا پانی ڈالو، پانی ڈالا، فرمایا اور پانی ڈالو، اور ڈالا، اور ڈالو، پیالہ بھر گیا، فرمایا اور ڈالو، اب پانی اچھل اچھل کے اس کے کپڑوں پہ گرنے لگ گیا، فرمایا اور پانی ڈالو اس میں، وہ ڈالتا گیا، بالآخر بے ساختہ عرض کرتا ہے
فرزند رسول آپ کا حکم تو مانتا جا رہا ہوں، مانتا جاؤں گا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پیالہ بھر چکا ہے، اس میں مزید گنجائش نہیں ہے، اور آپ فرمائے جا رہے ہیں کہ پانی ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے تیرے ہی سوال کا تو جواب دے دیا ہے کہ محمد و آل محمد کی رحمت کا پیالہ تو بھرا ہوا ہے، انہیں تو ضرورت نہیں، جب تم درود بھیجتی ہو نا وہ رحمت اس کے اوپر برستی ہے اور اچھل اچھل کے تمہارے اوپر پڑتی ہے، فائدہ تمہیں پہنچتا ہے۔ میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کو موضوع سخن قرار دیا، مشہور و معروف آیت مجیدہ ہے، جس کو آیت ولایت کے نام سے تقریباً ہر ولایت محمد و آل محمد کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرنے والا شیعہ جانتا اور پہچانتا ہے، اس لیے کہ اس وقت ہماری اس مقدس فضاؤں میں کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے اور تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں العالم بزمانہ لا یحجم علیہ اللوابس، جو حالات حاضرہ سے باخبر رہتا ہے، اس پر پوری طرح نگاہ رکھتا ہے، وہ کبھی حوادثات زمانہ کا شکار نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے دوست کو بھی پہچاننا ہے، اپنے دشمن کو بھی پہچاننا ہے، ہم نے پیغام محمد و آل محمد کی حقیقی روح کو بھی پہچاننا ہے، اور اس پیغام کو بگاڑ کے پیش کرنے والوں کی سازشوں کو بھی پہچاننا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کتب حدیث میں باقاعدہ ایک چیپٹر اسرائیلیات کے نام سے موجود ہے، پورے چیپٹر کے اس میں ایسی من گھڑت حدیثیں روایتیں بنا کے ڈالی گئی ہیں جو بنائی ہیں یہودیوں نے، اور نام دیا ہے رسول اللہ کا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ان کو الگ کر کے رکھ دیا کہ ان کا تعلق محمد و آل محمد کے ساتھ نہیں ہے، اور رسول اللہ نے بھی یہ فرما دیا تھا، اور ہر محدث نے یہ لکھ دیا کہ ہم نے اپنی کوشش و دیانت کے ساتھ یہ چیزیں لکھ کے جمع کر دی ہیں، لیکن تمہیں ہم یہ پیغام دیے جا رہے ہیں کہ ان کو قرآن سے تطبیق دے لینا، اگر قرآن پر پوری اترے تو لے لینا، اگر قرآن کے خلاف تو دماغ پہ دے مارنا، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ ارے ایسی سازشوں سے بھی باخبر ہونا، اس لیے کہ اس صدی میں جتنا پیغام محمد و آل محمد اپنی اصلی روح کے ساتھ دنیا کے سامنے پہنچا، اپنی طاقت کے ساتھ دنیا کے سامنے پہنچا ہے، وہ ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے، اور عالمی طاقت نہیں چاہتی کہ صحیح پیغام محمد و آل محمد کو لوگوں تک پہنچنے دیا جائے، اس میں تعریف کی جائے، اس میں تغیر و تبدل کر کے بگاڑ کے پیش کیا جائے۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم، کیا یہ فرض نہیں ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پہ کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالنا چاہے، کیا اس کے دروازہ کھول دو گے یا اس کے لیے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ گے؟ بولے ذرا جی، دروازہ کھول دیں گے؟ نہیں نا، آخری وقت تک لڑیں گے کہ خبردار کوئی ڈاکو کوئی چور اس گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ تو عزت گرامی، ہمارا غیبت امام زمان علیہ السلام میں ہر شیعہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دشمن کے ان سازشوں کو سامنے رکھیے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تمام حاضرین سے، کیا کائنات میں کوئی شخص جب تک کلمہ توحید نہ پڑھے اور اس کا اقرار نہ کرے، صرف پڑھنا کافی نہیں، یہ بات میں سمجھا دوں، کلمہ توحید یا کلمہ رسالت یا کلمہ ولایت پڑھنا کافی نہیں۔ ابو جہل بھی لا الہ الا اللہ تو پڑھتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا،
ابو لہب بھی محمد رسول اللہ تو کہتا تھا، مانتا نہیں تھا. توجہ ہے نا. غدیر قوم کے دن کتنوں نے علی ولی اللہ کہا لیکن مانا نہیں. تو بات صرف پڑھنے کی نہیں ہے، دل سے مان کے، زبان سے اظہار کر کے، اپنے قول و فعل و عمل کے ساتھ اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ عقیدہ کہلاتا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، فرماتے جو بات دل میں ہو وہی زبان پر ہو. اگر دل میں کچھ اور ہو، زبان میں کچھ اور ہو، اسے منافقت کہتے ہیں، ایمان نہیں کہتے. لہذا لا الہ الا اللہ کو ماننا واجب ہے، محمد رسول اللہ کو ماننا واجب ہے. اور یاد رکھو، کیا کوئی شخص اس وقت تک شیعہ کہلا سکتا ہے جب تک وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت اور خلافت بلا فصل کو نہ مانے؟ ذرا اونچا بولے. کہے کہ میں علی کو بھی نہیں مانتا، امام بھی نہیں مانتا، ولی بھی نہیں مانتا، اور میں بہت بڑا پکا شیعہ ہوں، علی کا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، پھر کسی علی والے کو، کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو، ولایت محمد و آل محمد کو اپنے جسم و جان سمجھنے والے کو مختلف غلط ناموں سے پکارنا، کیا روزے قیامت خدا کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا محمد و آل محمد کو منہ نہیں دکھانا؟ اور یاد رکھیے رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، جس کسی نے ہمارے ماننے والے کو ذلیل کیا اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا، بے شک وہ گھر کے 7ویں کمرے کے پیچھے بیٹھا ہو، جب تک وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوگا اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا. اور یاد رکھو، العزت للہ ولرسول وللمؤمنین. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا عزت اگر ہے تو اللہ کے پاس، عزت اگر ہے تو رسول اللہ کے پاس. اور اگر کوئی صاحبان ایمان جو یقیناً اس آیت مجیدہ میں معصومین مراد ہیں، وہ عزت کے مالک ہیں، تو یہ تو وہ گھرانہ ہے جہاں عزت کی خیرات دی جاتی ہے، جہاں غذا کی خیرات دی جاتی ہے، جہاں پر علم کی خیرات دی جاتی ہے. لہذا عزیزان گرامی، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی. ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا. یہ آپ چھوٹی سی مثال دیتا، جب جنازے میں کھڑے ہو کے کہتے ہو نا اللہم اننا نعلم منہ الا خیرا، کہ اے اللہ ہم اس جو سامنے مومن پڑا ہے، جو جنازہ پڑا ہے، اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. کسی نے امام صادق علیہ السلام سے کہہ دیا کہ میں نے اسے گناہ کرتے دیکھا تھا، اب جنازے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اللہ میں نہیں جانتا سوائے خیر کے، تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا او بندہ خدا، تو نے اسے گناہ کرتے دیکھا تھا، کیا توبہ کرتے بھی دیکھا تھا؟ اسی لمحہ اس کے ضمیر میں اسے جھنجھوڑا ہو اور وہ خدا کا حضور توبہ طائب ہو گیا ہو، تو خدا تو فرماتا ہے جتنا توبہ کرنے والا مجھے محبوب ہے اتنا نمازیں پڑھنے والا شاید نہیں ہوگا. جی الطائب کا کمن لا ذنب لہ، امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور پھر دوسرا ارشاد یہ فرمایا کہ یہاں پر مراد اس کے نیکیاں اور گناہ نہیں ہیں، یہاں پر اصل جو گواہی دے رہے ہو نا، مطلب مجھے پتا نہیں اس نے کوئی گناہ کیا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا ساری ساری رات کھڑا ہو کے نیکیاں کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو، توبہ استغفار کرتا ہو، مجھے کوئی پتا نہیں ہے، اتنا جانتا ہوں تھا محب محمد و آل محمد، تھا ولایت محمد و آل محمد کا پیروکار اور متمسک تھا،
ولایت محمد و آل محمد کے ساتھ. تو یاد رکھیے یہی تو عظمت ہے سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور ولایت کی کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی پہاڑ کے برابر نہیں، زمین و آسمان کے برابر نہیں، ارض و سما کے برابر نہیں، فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر محبت ہوگی، اس پر جہنم حرام ہو جائے گی، جنت واجب ہو جائے گی. ایسا نگرانی میں نے سورہ مائدہ کی آیت مجیدہ جسے آیت ولایت کہا جاتا ہے اس لیے عنوان قرار دیا کہ ہم جان سکیں. کہنے کو ہم سبھی اپنے آپ کو موالی کہتے مولائی کہتے ہیں، جی فلاں بڑا مولائی ہے، جی فلاں جی ولایت کو نہیں مانتا، یا فلاں مبلغ ولایت، کوئی وکیل ولایت، کوئی پتہ نہیں کیا، کوئی مدافع ولایت. ولایت ہے کیا؟ اس کے معنی کیا ہے؟ اس میں وسعت کتنی ہے؟ اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ اس میں کیا ہم سے مانگا گیا ہے؟ کیا صرف یہ کہہ لینا کافی ہے کہ میں موالی ہوں؟ لو سن لیجیے، ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھ لو، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. المنکر ایک عیسائی کی لکھی ہوئی ہے. اگر آپ مسلمانوں کی بات کو نہیں مانتے، شیعوں کی بات کو نہیں مانتے، تو چلو عیسائی کی بات کو مان لو. عموماً مسلمان اپنے انبیاء اور اپنے ائمہ اور معصومین کی بات کو نہیں مانتے، دوسروں کی باتوں کو زیادہ مانتے ہیں. جی ہم شیعہ بھی اپنے ائمہ معصومین کی کوئی روایت بیان کر لو نا، منہ ڈھیلا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر کسی اور سیاسی اس کا حوالہ دے دیے جائے جمع شور مچا دیتے ہیں. میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھیے، ہم نے جو تعلیمات محمد و آل محمد لی ہیں وہ شیعہ کتب سے لی ہیں. ہمارے لیے معتبر فرامین معصومین ہے، ہمارے لیے حجت اگر کوئی ہے تو ائمہ معصومین کی سنت ہے. اگر ہم اپنے اہل سنت دوستوں کی کتب احادیث سے کوئی روایت نقل کرتے ہیں تو یہ ان کو جواب دینے کے لیے کہ ہم تمہاری کتابوں سے دین نہیں لیتے، ہمارے پاس وہ کتابیں بھی موجود ہے، وہ نظام بھی موجود ہے، وہ قانون بھی موجود ہے، وہ فرامین بھی موجود ہے جو ائمہ اہل بیت نے ہم تک پہنچایا. لہذا اصل مدرک یہ ہے. مجھے بات بتاؤ، ایک بات آپ تک ڈائریکٹ پہنچی ہے جی، ایک کیا وہ 100 سال کے بعد پہنچی ہے. ایک چیز کو آج ہی محفوظ کر لیا، ابھی آپ اٹھے سنا اور آپ نے لکھ لیا، محفوظ کر لیا. ایک بندہ 100 سال کے بعد آیا، اس نے کہا کہ ہاں آپ یہ لکھ دو بھائی. ان دو میں سے کون سی معتبر ہوگی جی؟ ہو جائے. میرے بھائی ہمارے سامنے 2 سلسلہ حدیث ہے جو تاریخ کی حقیقت ہے. میں کسی میں کو تنقید نہیں کرنا چاہتا. شیعہ نے آل محمد کے ہاں تدوین حدیث ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رکی، اور جن کتابوں کو ہم پیش کرتے ہیں اپنے دوستوں کی وہ تو 100 سال تک پابندی تھی، کوئی حدیث لکھ نہیں سکتا، کوئی جمع نہیں کر سکتا. 100 سال کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا. تو اس لیے ہمیں محمد و آل محمد سے دین کو لیا، اس دین پہ قائم رہنا ہے. ان کی تعلیمات میں وہ دلیل، وہ جان ہے کہ جس کا دنیا کے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے. اس لیے ولایت کے معانی کو سمجھنا ہے. آج باختصار صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم نے انما کا کلمہ لے کر اس آیت کا آغاز کیا ہے. عربی زبان میں انما کلمہ حصر ہے. حصر کے معنی ہوتی ہے کسی کو بالکل بند کر دینا. چھوٹی سی مثال دے دوں، مثلا ہم اس امام بارگاہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں کہ یا اللہ یہاں سے کوئی باہر جائے گا نہ باہر سے کوئی اندر آئے گا، تو ہم کیا کہیں گے؟ بس یہی لوگ میری بات سن سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو گویا کہ ہم محصور ہو گئے.
نہ کوئی اس میں داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی. اللہ نے کلمہ عصر استعمال کیا کہ سنو اگر ولی کو جاننا چاہتے ہو نا تو میں ولایت کو کلمہ عصر میں محدود کر کے تمہیں بتا رہا ہوں. ایک چار دیواری کے اندر تمہیں بتا رہا ہوں, اس کی نشانیاں بتا رہا ہوں, تاکہ اگر کوئی باہر سے اس کا کوئی ماڈل بن کے داخل ہونا چاہے تو تمہیں پتا چل جائے کہ وہ باہر سے آیا, اس کا اندر سے تعلق نہیں ہے, اور باہر سے جو بھی آئے گا وہ خود ساختہ ہوگا, وہ حقیقت. اس لیے انما کا مطلب یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ولی کون ہے. فرمایا انما ولیکم اللہ, سب سے پہلا تمہارا ولی اللہ ہے. کون ہے ولی؟ ذرا اونچا بولو. اب انشاءاللہ دیکھیں گے, بہت مفصل بحث ہے, اس کی بہت سی چیزیں ہیں. ابتدائی طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں. ایک ولایت ذاتی ہے اور ایک ولایت امتدادی ہے. اللہ کی ولایت ولایت ذاتی ہے. اللہ کی ولایت ذرا بولے, سن رہے تھے نا, اللہ کا جو اسم ذاتی ہے وہ کیا ہے؟ سارے اونچا بولو. اللہ اسم ذاتی ہے. رحمان, رحیم, جتنے اسماء ہیں سارے وہ صفاتی ہیں. تو جو ہے نا, تو اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے. جب توحید کی بات آئے گی تو اللہ کو ذات کے حوالے سے بھی یکتا ماننا ہوگا, اللہ کو صفات کے حوالے سے بھی یکتا ماننا ہوگا, اللہ کو عبادت کے حوالے سے بھی یکتا ماننا ہوگا. یاد رکھیے عبادت صرف اللہ کی ہے, لیکن قبول تب ہوتی ہے کہ دل میں ولایت محمد ہو. ولایت بھی اللہ کی ولایت ولایت ذاتی ہے. اللہ کی ولایت, اور انبیاء, رسل, اولیاء جو باقی اللہ کے منتخب بندے, ان کے پاس جو ولایت ہے وہ امتدادی ہے, اللہ کی عطا کردہ ہے. بس سمجھا رہی ہے یہ ولی. لیکن میں تھوڑی سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں, تو جو ہے سمجھ رات کی, بس تھوڑی سی اور زحمت دینی ہے. ایک وقت میں اس طرح آپ کو سمجھاتا ہوں, ایک وقت اس طرح سمجھاتا ہوں. یہ میری انگلیاں 3 اس طرح برابر ہیں. تو جو ہے بطور مثال میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مثلا یہ اللہ کی ولایت, یہ رسول اللہ کی ولایت, یہ ائمہ اہل بیت کی ولایت, تینوں ایک برابر میں ہیں نا جی. ایک وقت اس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی ولایت, یہ رسول اللہ کی ولایت, یہ ائمہ اہل بیت کی ولایت, تو سب سے اوپر کون سی؟ اس کے نیچے کون سی؟ اس کے نیچے. تو یہی سمجھ لیجیے کہ ولایت اللہ کی بھی ہے, ولایت رسول اللہ کی بھی ہے, ولایت ائمہ معصومین کی بھی ہے, لیکن اس طرح نہیں, اس طرح ہے. سب سے اوپر اللہ کی ولایت ہے. اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی. رسول اللہ کے بعد اگر کوئی ولی ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, اور جو ہے نا وہ ائمہ معصومین کی ولایت ہے. تو لہذا اس طرح دیکھو گے تو عین تعلیمات محمد آل محمد کے مطابق اگر ایسے دیکھو گے تو خدا کے وہ برابر نہیں ہے جو سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کہتا نظر آئے. کسی توحید کو بچانے کے لیے محمد و آل محمد نے قربانیاں کی تھی. نمازیں پڑھی جا رہی تھی, روزے رکھے جا رہے تھے, حج کیا جا رہا تھا. حسین نے حج کے موقع پہ اعلان کھولے تھے نا, دنیا سے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے نا, حج بھی ہو رہا تھا, لیکن اصل روح ولایت کو مجروح کیا جا رہا تھا.
روح توحید کو ختم کیا جا رہا تھا، صرف اس دین کا پرچار کیا جا رہا تھا کہ جس میں انسان صرف مصلی کی حد تک رہ جائے۔ اسلام صرف مصلی تک رہنے کا نام نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں متقین کی نشانیاں پڑھ کے دیکھیے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ غیب پہ ایمان لاتا ہے، وہ نماز قائم کر کے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرتا ہے، اور جو کچھ ہم نے اس کو عطا کیا ہے اسے خرچ کر کے مخلوق خدا کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے۔ تو متقی وہ جس کا بیک وقت خالق کے ساتھ بھی رابطہ ہو، مخلوق کے ساتھ بھی رابطہ ہو، اور مخلوق کا رابطہ خالق کے رابطے سے بھی بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ ایسا نگرانی اس ربط کو ختم کیا جا رہا تھا، اس دین کے اصلی چہرے کو بگاڑا جا رہا تھا، اور جدید یہ چاہتا تھا کہ اس دین کو دین مانا جائے جو میری مرضی کا ہو۔ لیکن حسین کا تو بابا کہہ چکا تھا کہ مجھے اگر کوئی چیز پیاری ہے تو خدا کی توحید، کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ اور حسین اپنے علی نے اسی لیے بڑے مختصر جملوں میں ایک ایسا قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا تھا کہ دنیا آج تک سوچتی ہے کہ جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو یہ نہیں فرمایا میں حسین تیری بیعت نہیں کرتا، میں مثلی لا جبائی اور وہ جیسا اسٹیٹ کی بیعت نہیں کرے گا۔ علم نحو کے مطابق فعل مضارع تسلسل پہ دلالت کرتا ہے، اس میں استقلال پایا جاتا ہے، اس میں کبھی بھی کٹ نہیں آتا۔ گویا کہ یقیمون الصلاۃ اگر کہا گیا کہ متقی وہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں رکھتے ہیں، تو جب سے ایمان لائے پھر مرتے دم تک اس ایمان پہ قائم رہے۔ نماز قائم کرتے ہیں، جب سے نماز فرض ہوئی شروع کی، مرتے دم تک پھر نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور ہے نا ذرا گرامی، تو امام نے بھی یہی فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، وہ جیسا لفظ فعل مضارع استعمال کیا کہ وہ جیسا اس جیسے کی قیامت تک کبھی بیعت کر سکتا ہی نہیں، نہ کرے گا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، سیدیت مرد آباد، سیدیت مرد آباد۔ یہ پیغام حسینیت آج بھی دنیا کے سامنے، جنہوں نے ہمیشہ کربلا کو آئیڈیل بنایا وہ کثرت سے نہیں ڈرے، انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ کربلا کا یہی پیغام تھا۔ جب کربلا سے ایک منزل پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کچھ درندے میں نجس جانور میرے بدن کو نوچ رہے ہیں، تو پریشان ہو کے بیٹھے۔ علی اکبر نے پوچھا بابا پریشان کیوں ہو؟ کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیسا خواب بیٹا؟ یہ خواب اس کی تعبیر کیا ہے؟ ہمارا وقت شہادت قریب ہے۔ تو علی اکبر کیا پوچھتے ہیں؟ الحسن علی الحق، بابا کیا حق پر نہیں ہے؟ کیوں نہیں بیٹے؟ فرمایا فیصل لا نبالی بالموت، بابا حق پر پھر موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو کربلا والے موت سے نہیں ڈرتے، پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ شیعوں کو، حسینیوں کو، کربلا والوں کو موت سے ڈرا کر اس مشن کو، اس پیغام کو روکنے والوں کان اور آنکھیں کھول کے سن لو، جب تک یہ لیل و نہار موجود ہے، چاند اور سورج کی گردش جاری ہے، دن بنتے رہیں گے، دنوں سے ہفتے بنتے رہیں گے، ہفتوں سے مہینے بنتے رہیں گے، مہینوں سے سال بنتا رہے گا، اور جب بھی سال ختم ہوگا اور محرم کا چاند طلوع ہوگا، غریب زارا کی صف عذاب بچتی رہے گا۔ میرے بھائیو، بس چند کلمے عرض کرنے ہیں بالاختصار۔ آج ویسے 2 محرم کی رات ہو چکی ہے۔ یکم کا چاند غریب زہرا نے کس طرح دیکھا؟ کربلا سے
مدینہ سے چلا تو مکہ تک، مکہ سے منزل ب منزل حسین 2 محرم کربلا میں پہنچتے۔ کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سے ٹی وی چینلز پہ کہ غریب زہرا کے گنبد اطہر پہ جب سرخ کی جگہ سے علم لہرایا جا رہا تھا، لاکھوں انسان وہاں لبیک یا حسین کی صدائے بلند کر کے پوری دنیا کو پیغام دے رہے تھے، دنیا والوں۔ اور یہ خاص طور پر لفظ تھا، اے زہرا ہم تو اس سے وعدہ کرتے، ہم تیرے حسین کو کبھی بھلائیں گے نہیں، خدا حسین کو نہ بھلانا، کربلا کو نہ بھولنا۔ حسین منزل طے کرتے کرتے جب 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے نا، جس گھوڑے پہ سوار تھے ٹھوکر کھائی، چلنے سے انکار کر دیا، بڑی کوشش کی نہ چلا، دوسرا تبدیل کیا، بڑی کوشش کی نہ چلا، تیسرا چوتھا، کئی گھوڑے تبدیل کیے، پھر پوچھنا شروع کیا۔ بنی اسد قبیلہ وہاں پر آباد تھا کہ زمین کا نام کیا ہے؟ مولا اس کو نینوا کہتے ہیں، کوئی اور نام شط الفرات کہتے ہیں، کوئی اور نام بتاتے رہے، بازریہ، آسریہ، مختلف نام، کوئی اور نام، مولا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ صدادہ نے یہ سننا تھا کہ حسین مظلوم کی زبان پہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا کلمہ استرجاع جاری ہوا، حکم دے دیا گھوڑوں سے اتر پڑو، یہی ہماری مقتل ہے، یہیں پر ہمیں قتل کیا جائے گا، یہیں پر ہم شہید ہوں گے، یہی ہماری قبریں بنیں گی۔ قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا، پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ قبیلہ بنی اسد کے لوگ آئے کہ فرزند زہرا یہ ہماری زمین ہے، کہا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اے فرزند رسول ہم آپ کی خدمت میں ہدیۃً پیش کرتے ہیں۔ کہا نہیں، میں پیسے دے کر خریدنا چاہتا ہوں۔ بڑا اصرار کیا قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے، خدا ان پہ لاکھوں سلام اور رحمت نازل فرمائے، لیکن غریب زہرا دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے، دنیا والوں ہم اتنے غیور ہیں کہ غیروں کی زمین میں مرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جب مجبور کر دیا گیا نا تو بنی اسد کے قبیلے کے لوگوں نے کہا مولا ہم حاضر ہیں آپ کا حکم ماننے کے لیے، بیع شرط جو معاہدہ ہوا اس کو بیع شرط کہا، یعنی شرط تھی اس میں۔ امام نے 60,000 دینار روایات میں موجود ہے کہ زمین کربلا کی قیمت طے پائی، 25 مربع میل اس کا ایریا ہے کربلا کا، جس میں 4 مربع میل جو ہے وہ خاک شفا کا ایریا ہے۔ یہ 25 مربع میل جو زمین تھی حسین نے 60,000 دینار میں سودا کیا۔ جب معاہدہ لکھا جانے لگا نا تو یہ شرط رکھی، ہم یہاں قتل ہوں گے، جب قاتل چلے جائیں نا تو قبریں کھود کے ہمارے لاشیں دفن کر دینا، ہماری قبروں کی زیارت کے لیے ہمارے زائر آئیں گے، وہ قبیلہ بنی اسد کے لوگوں ان کو پانی پلانا۔ کربلا کی ہر مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن کسی مصیبت میں حسین نے تم شیعوں کو یاد نہیں کیا، پیغام نہیں دیا۔ اگر پیغام دیا ہے تو یہی پیغام تھا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو نا، ہم غریبوں کی پیاس کو یاد کر لینا، ہمارے مہمانوں کو پانی پلانا۔ ادا کرو، زمین خرید لی گئی، معاہدہ ہو گیا، دعائیں دے کر رخصت کر دیا۔ بنی اسد قبیلہ کے مردوں کو بلایا کہ دیکھو ہم یہاں قتل ہو جائیں گے، جب ظالم چلے جائیں نا تو پھر ہماری قبریں کھود کے ہمیں دفن کر دے رہا ہے، کہا والا ہم کوشش کریں گے۔ ان کو رخصت کیا۔ پھر حسین کے ذہن میں شاید یہ نگاہ امامت دیکھ رہی تھی، بنی اسد قبیلہ کی عورتوں کو بلایا، بلا کے کہا او شریف زادیو
ہو سکتا ہے تمہارے مرد یزیدیوں کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کریں، تم ہم کو یہ احسان کرنا، انہیں غیرت دلانا، وہ ہمیں آ کے دفن کر دیں یا پھر خود ہمیں دفن کر دینا۔ عورتوں سے وعدہ لینے کے بعد آزاد حسین غریب نے عورتوں کو بھی دعا دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ وہ بنی اسد قبیلہ کے بچوں، اگر تمہارے باپ اور دادوں کو ظلم سے ڈر جائے تو آپ ہم پر احسان کرنا، اپنی جھولیاں مٹی سے بھر لینا، ہم غریبوں کے لاشوں میں پھینکنے جانا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، غریبوں کے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ اور آزادہ یاد رکھنا حسین کی وصیت پہ آج بھی 13 محرم کو قبیلہ بنی اسد کے مرد عورتیں وہ بیٹی اور وہ ٹوکریاں لے کے اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اور روز عاشور آج بھی بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے پیالے بھر کے اپنے سروں پہ رکھ کے قبر حسین کا طواف کر کے رو رو کے کہتے ہیں علی اصغر دو، علی اصغر پانی پی لو، پانی لے کے اللهم اقبل أهرها وأبيها وبأليها وبنيها وسر المستودع فيها. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين عليه السلام بحق الحسين عليه السلام بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.